مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر پڑھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین۔ میں اس آیت کے تعلق سے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2020 میں جب کرونا تھا تو انٹرنیٹ پر سرچ کی جانے والی یہ تیسرے نمبر کی آیت تھی۔ پہلی آیت آف کورس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جو کہ کلام مقدس کی سب سے زیادہ پڑھی اور کوٹ کی جانے والی آیت ہے، اور دوسرے نمبر پر یرمیہ کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اور تیسرے نمبر پر یہ آیت تھی جو کہ سب سے زیادہ سرچ کی گئی، کیونکہ لوگ پریشان تھے، لوگ دکھ میں تھے، کرونا سے ڈرتے تھے، سو اس خوف سے وہ علاج ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے، ہم کیا کریں کہ خدا ہمیں معاف کرے۔ سو یہ آیت بہت زیادہ پڑھی گئی اور بہت زیادہ اس کی سرچ کی گئی۔ میں اس کا کانٹیکسٹ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے کہ یہ یہاں پر کیوں لکھا ہے۔ سلیمان بادشاہ کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ نے ہیکل کو بنایا تھا۔ داؤد نے ارادہ کیا تھا، لیکن بنایا کس نے تھا؟ سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے جس جگہ پر ہیکل بنائی تھی اس کو بولتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ یا موریا کا پہاڑ۔ یہ پہاڑ آج بھی یروشلم میں موجود ہے، اور اس جگہ پر آج کے دن مسجد اقصی مسلمانوں نے بعد میں بنائی تھی، لیکن بعد میں اس ہیکل کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ جگہ داؤد نے یبوسی ارنان سے خریدی تھی۔ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ہیکل کی جگہ کو داؤد نے کیا کیا تھا؟ خریدا تھا، اور تواریخ کی کتاب میں اس کی قیمت بھی لکھی ہے، اس نے 600 مسکال سونا دے کر یہ جگہ خریدی تھی۔ اس کے بعد یہ کبھی جگہ بیچی نہیں گئی، جگہ داؤد نے خریدی اور اس کے بعد یہ جگہ کبھی بھی بیچی نہیں گئی۔ سو کوئی بھی اس پر حق نہیں جتا سکتا سوائے یہودیوں کے، کیونکہ انہوں نے اس کو خریدا تھا۔ داؤد نے ارادہ کیا، خدا نے اس کو منع کیا کہ نہیں، تو نہیں بلکہ تیرا بیٹا اس گھر کو بنائے گا۔ پھر سلیمان نے اس ہیکل کو بنایا، اور یہ ہیکل بڑی عالیشان تھی۔ ایسے اگر آپ دیکھیں تو یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو نیچے کی طرف ڈھلوان ہے، اس نے درمیان سے اس ڈھلوان کو کاٹا اور اس جگہ پر اس نے ہیکل بنائی۔ سلیمان کی ہیکل 17 ایکڑ پر محیط تھی۔ آپ لوگ گاؤں سے ہیں، 17 قلعے، 17 ایکڑ پر اس کی ہیکل محیط تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا اس زمانے میں اس ہیکل کا رقبہ 37 ایکڑ ہو چکا تھا، کیونکہ بعد میں ہیرودیس نے اس کو بڑا کر دیا تھا، ایکسٹینڈ کر دیا تھا۔ سلیمان نے ایک بڑی ہی شاندار اور زبردست ہیکل بنائی تھی، اور 7 سال لگے تھے اس کو ہیکل کے بنانے میں۔ ہیکل بنانے کے بعد سلیمان وہاں پر 22,000 بیل اور 1,20,000
بھیڑ بکریاں قربان کرتا ہے۔ اور جب وہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے لیے ایک گھر بنایا ہے تو سلیمان دعا کرتا ہے۔ اس دعا کے جواب میں خدا اس سے کلام کرتا ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہ اس دعا کے جواب میں ہے، یہ اس دعا کے جواب میں ہے۔ اگر میں 12ویں آیت دیکھوں تو وہاں پر لکھا ہے اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سلیمان نے ایک دعا کی ہے، 6 باب میں، بالکل پچھلے چیپٹر میں سلیمان کی دعا ہے اور اس دعا کا جواب خدا نے دیا ہے، یہ جو آج کی آیت ہے اس کا۔ اور یہ خدا دوسری دفعہ سلیمان پر ظاہر ہوا ہے۔ پہلی دفعہ وہ سلاطین کی پہلی کتاب کے 3 باب کے مطابق وہ تب ظاہر ہوا تھا جب سلیمان ابھی نیا بادشاہ بنا ہے اور اس نے خداوند سے حکمت مانگی تھی۔ یہ دوسری دفعہ خدا اس پر ظاہر ہوا ہے اور اس سے کلام کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نجات کی کہانی بھی آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ خدا کا نجات کا منصوبہ کیا تھا، خدا کا نجات کا پلان کیا تھا۔ پہلی انجیل، پہلی خوشخبری پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے، جب خدا نے کیا کہا تھا کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ جب گناہ اس دنیا میں آیا تو خدا نے پیدائش ہی کی کتاب میں یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو کہ اس گناہ کو کیا کرے گا، کچلے گا، جو ابلیس کو کچلے گا۔ یہ نجات کا منصوبہ اس وقت سٹارٹ ہو گیا۔ اب خدا آہستہ آہستہ اس منصوبے پر کام کر رہا ہے، خود آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد خدا ابراہیم کو چنتا ہے، اور ابراہیم کو چننے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک ہی ہے جو پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسا شخص اس دنیا میں آئے گا، خدا خود آئے گا جو کہ لوگوں کو کیا کرے گا، نجات دے گا۔ اب اس نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم کو چنتا ہے، اور ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل کو چنتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خدا نے کیا مقصد دیا تھا؟ خدا نے ابراہیم کو 3 برکات دی تھی۔ ایک برکت کیا؟ کہ تجھے زمین ملے گی، تجھے اولاد ملے گی، اور روحانی برکت کیا کی؟ کہ تیرے نسل کے وسیلے سے ساری قومیں کیا کریں گی؟ برکت پائیں گی۔ تو یہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی۔ اسرائیل کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل خدا کو لوگوں پر کیا کرے؟ ظاہر کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا کو لوگ تو نہیں جانتے، خدا کو لوگ نہیں جانتے تھے، وہ اس کی کریشن کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کو جانتے نہیں تھے۔ خدا نے اسرائیل کو چنا تاکہ وہ اسرائیل کو شریعت دے، اپنے احکام دے، اپنے بارے میں بتائے، اپنے بارے میں سکھائے، اور اسرائیل کیا کرے؟ تمام دنیا پر خدا کو ظاہر کرے۔ یہ خدا کا مقصد تھا اسرائیل کو چننے کا۔ اور بعد میں اسی قوم میں سے ایک مسیح آئے گا جس کے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں کیا کریں گی؟ برکت پائیں گی۔ کیا اسرائیل اپنے اس چناؤ میں کامیاب ہوا؟ وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اسرائیل خدا کو دنیا پر ظاہر کرنے میں بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ وہ خدا کے احکام پر نہیں چلتے تھے۔ جب سے خدا نے ابراہیم کو چنا، ان کو مصر لے کر گیا تاکہ وہ ایک قوم بن سکیں، پھر مصر سے نکالا اور کنعان کی سرزمین میں لے کر آیا، بادشاہ دیے، نبی دیے، شریعت دی، ہر چیز دی، لیکن ان سب کے باوجود اسرائیل بری طرح ناکام ہوا کہ وہ خدا کے جلال کو دنیا پر ظاہر کر سکیں۔ لیکن یسوع مسیح تو ناکام نہیں ہوا، یسوع بھی خدا کو ظاہر کرنے آیا تھا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یسوع اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اسرائیل اپنے مقصد میں
फेल हुआ था. अब सुलेमान, देखिए सुलेमान अपनी हिस्ट्री को जानता है, सुलेमान अपनी तारीख को जानता है कि जब से इब्राहिम को चुना गया और बनी इसराइल मिस्र में गए, मिस्र से वापस आए, आज के दिन तक यानी सुलेमान के दौर तक इसराइली नाफरमानी में जीते रहे हैं. इसराइली क्या करते रहे हैं? नाफरमानी में, गुनाह में जीते रहे हैं. खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदा को रद्द करते हैं, दूसरे माबूदों के पीछे भागते हैं, तरह तरह के गुनाहों को अपना लेते हैं. ये सुलेमान भी जानता था. सो अगर आप सुलेमान की दुआ पर गौर करें जो कि उसने बिल्कुल पिछले चैप्टर में की है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग दुआ है. उस दुआ में वो बार बार कहता है, अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे तो ऐ खुदा, जब वो दुआ करे तो उसे क्या करना? माफ करना. फिर वो कहता अगर इसराइल गुनाह करे तो ऐ खुदा, अगर वो इस घर में आकर दुआ करे तो तू उसे क्या करे? करना, मुआफ करना. फिर वो कहता है कि अगर गुनाह की वजह से काल पड़े, वबा पड़े, मुसीबत आन पड़े और कोई आकर इस घर में दुआ करे तो ऐ खुदा तू उसे मुआफ करना. फिर वो अपनी दुआ में कहता है अगर गुनाह की वजह से हम असीरी में चले जाएं, मुल्क बदर हो जाएं, तो ऐ खुदा तू हमें क्या करना? मुआफ करना. फिर वो कहता है कि तेरी आंखें इस घर की तरफ और तेरे कान तेरे लोगों की दुआ की तरफ लगे रहे. ये सुलेमान की दुआ थी. वो बार बार जिक्र करता है, बार बार जिक्र करता है कि अगर मेरे लोग गुनाह में पड़ जाएं और वो इस घर में आकर दुआ करें तो ऐ खुदा तू क्या करना? इस दुआ को सुनकर उनको मुआफ करना. इस दुआ के जवाब में खुदा ने ये बात कही थी जो आज हमने पढ़ी है. और जिस तरह से सुलेमान ने दुआ की, इसी तरह से खुदा ने उसको जवाब दिया कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं और बारिश ना हो, टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा. अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे. आप देखें, सेम खुदा ने वो बातें दोहराई हैं जो कि उसने दुआ की थी. उसने दुआ की थी कि अगर हमारे दरमियान हमारे गुनाह की वजह से वबा आए तो ऐ खुदा तो सुनकर हमें मुआफ करना और हमें बहाल करना. सो अब आप इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को समझ गए हैं कि ये आयत कब, क्यों और कैसे कही गई. ये सुलेमान की दुआ के जवाब में थी. और थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री भी आपको बताई, मैं आगे जाकर भी इसका जिक्र करता हूं. इस दुआ में जो मेन टॉपिक है इस आयत में वो क्या है? तौबा. वो क्या है? तौबा करना, अपने गुनाहों से तौबा करना. 4 काम हैं जो आपको करने हैं, 3 काम हैं जो खुदा करेगा. 4 काम हैं जो आपको करने हैं और 3 काम हैं जो कि खुदा करेगा. 4 काम जो आपको करने हैं वो क्या है? खाकसार बनकर दुआ करना. सबसे पहला काम कौन सा है? खाकसार बनकर, हलीमी इख्तियार करके, अपने आप को मार के, खुद इनकारी जिसे हम बोलते हैं, अपने आप को छोटा बना के, हलीम करके, झुका के, अपनी गलती को तस्लीम करना, इसको क्या बोलते हैं? खाकसार बनकर. सबसे पहले नंबर पर गुनहगार को क्या करना है? खाकसार बनना है. और दूसरे नंबर पर उसे क्या करना है? उसे दुआ करनी है. उसे क्या करना है? दुआ करनी है. क्योंकि आप हलीमी और आजिजी और इनकसारी के बगैर दुआ कर ही नहीं सकते. तीसरे नंबर पर उसको खुदा की राहों को अपनाना है और चौथे नंबर पर उसको अपनी बुरी राहों को क्या करना है? तर्क करना है. फिर 3 काम जो खुदा करेगा वो क्या है? मैं आसमान पर से सुनकर, सबसे पहले खुदा क्या करेगा? सुनेगा. दूसरे नंबर पर खुदा क्या करेगा? मुआफ करूंगा.
خدا کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اور تیسرے نمبر پر کیا لکھا ہے؟ بحال کر دوں گا. کیا لکھا ہے؟ بحال کر دوں گا. آئیے توبہ کے کانسیپٹ پر آتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ بڑا ضروری ہے کہ ہم توبہ کو سمجھیں، اس ڈاکٹرائن کو سمجھیں، اس کانسیپٹ کو سمجھیں. توبہ بیسیکلی ہے کیا؟ توبہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں 50 گناہ کرتا ہوں، میں نے 3 4 5 6 7 گناہ چھوڑ دیے، کیا یہ توبہ ہے؟ یا جو توبہ کا ویسے لفظی معنی ہے ذہن کا بدل جانا، کہ میں نے بس اپنا ذہن بدل لیا یسوع کے بارے میں، خدا کے بارے میں، کیا یہ توبہ ہے؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے شروع سے آخر تک، اپنی زمینی زندگی کے شروع سے آخر تک اپنی خدمت کے دوران صرف اور صرف کس بات پر فوکس رکھا کہ انسان توبہ کریں. اس کی منادی شروع کہاں سے ہوئی؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کی منادی کیا تھی؟ اس کی منادی تھی توبہ کرو. پطرس اعمال کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ پطرس کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو. پھر پولس رسول اعمال کی کتاب کے 17ویں باب میں کیا کہتا ہے؟ خدا تم سے چاہتا ہے. خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب ہر جگہ سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ توبہ کریں. کلام مقدس میں نہ صرف نئے عہد میں، پرانے عہد میں آپ کو ملے گا ہر جگہ پر توبہ کی منادی کی گئی. توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. توبہ 180 ڈگری کا ٹرن ہے. توبہ کیا ہے؟ مڑ جانا ہے. یعنی میں اس طرف چل رہا ہوں اور میں کیا کروں کہ میں اچانک مڑ کر اس طرف چلنا شروع کر دوں. یہ توبہ ہے. اور یہ توبہ ایک انتہائی خوبصورت مثال میں آپ کو پولس رسول کی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پولس رسول یسوع مسیح کے خلاف تھا. وہ یسوع کو بہت برا سمجھتا تھا. وہ اس طریق کے ماننے والوں کو مارتا تھا، دھمکاتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام مسیحیت دنیا سے ختم ہو جائے. لیکن جب دمشق کی راہ پر خدا نے اسے پکڑا، یسوع اس پر ظاہر ہوا. اب وہی پولس جو چاہتا ہے کہ مسیحیت ختم ہو جائے، اب کیا چاہتا ہے کہ مسیحیت ساری دنیا میں پھیل جائے. جس یسوع سے وہ نفرت کرتا تھا، اب اسی یسوع سے وہ محبت کرتا ہے. جس یسوع کے بارے میں وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے، اب اس کا نام لے کر وہ جگہ جگہ جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کمپلیٹ ٹرن لیا ہے. 180 ڈگری کا ٹرن. ادھر جا رہا تھا، مڑ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیا ہے. توبہ میں آپ ناراستی سے راستی کی جانب چل پڑتے ہیں، ناپاکی سے پاکیزگی کی جانب چل پڑتے ہیں. آپ بری راہ سے راست بازی کی جانب چل پڑتے ہیں. اور میں ایک آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں. یسایہ کی کتاب، اس کا 55 باب اور اس کی 6 7 آیت میں پڑھ دیتا ہوں. جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. خدا چاہتا ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں، آپ اپنی بری راہوں سے پھریں، آپ ٹرن لیں، آپ واپس آ جائیں، ناراستی کو چھوڑ دیں اور راست بازی کی جانب چل پڑیں. یہ ایک کمپلیٹ چینج آف لائف ہے. یہ صرف سوچ کی تبدیلی نہیں ہے کہ میں 50 غلطیاں کرتا ہوں، 50 گناہ کرتا ہوں اور میں بیچ میں سے 45 چھوڑ دوں، 2 رکھ لوں جو مجھے پسند ہے. توبہ یہ نہیں ہے.
तौबा में आप मुकम्मल तौर पर एक जानिब से मुड़कर दूसरी जानिब चलना शुरू कर देते हैं। आप बदी की जानिब चल रहे थे, लेकिन आप मुड़कर रास्ते की जानिब चलना शुरू कर देते हैं। तौबा आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने का नाम है। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, ये कोई सिलेक्शन नहीं है। मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं। पुराने जमाने में, बल्कि एक वेस्टमिंस्टर के कैटेकिज्म में कुछ सवाल किए जाते थे। आजकल तौबा का कॉन्सेप्ट बड़ा कम प्रीच किया जाता है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इलाही रुजू की राह यानी तौबा, इस पर इस कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये टॉपिक देख के। मैं आपको वो सवाल बताता हूं। उनकी एक किताब है जिसमें वो कुछ सवाल पढ़ते हैं और फिर उनका जवाब दिया जाता है। चर्च में सवाल पढ़ते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। एक सवाल पढ़ता हूं आपके सामने, तौबा क्या है? उसका वो जवाब बताते हैं, ये खुदा का जिंदगी बख्श फजल है जहां एक गुनहगार अपने गुनाह को जानते हुए और मसीह में खुदा के रहम को समझते हुए दुख और अपने गुनाह से नफरत के साथ गुनाह से खुदा की तरफ मुड़ता है, और उसका एक नया मकसद होता है, और वो होता है ताबेदारी। फिर एक और सवाल है, गुनाह से मुड़ना क्या है? गुनाह से मुड़ने के दो हिस्से हैं, अपने किरदार और गुफ्तार में तमाम घिनौने गुनाहों से मुड़ना, और दिल और जज्बात के ताल्लुक से तमाम गुनाहों से मुड़ना। एक और सवाल, क्या जो सच्ची तौबा करते हैं वो दोबारा गुनाह नहीं करते? जो सच्ची तौबा करते हैं वो कभी उन गुनाहों की तरफ वापस नहीं मुड़ते, और अगर वो ऐसा करें तो ये इस बात का सबूत है कि उनकी तौबा सच्ची नहीं थी। कुछ लोग आजमाइशों में फंस कर वो गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन सच्ची तौबा की निशानी ये है कि वो उनमें पड़े नहीं रहते। वो अपने गुनाहों के उनके गुनाहों का पछतावा उन्हें आ लेता है, और वो दोबारा खुदाम यीशु के कदमों में आ जाते हैं। तौबा के लिए पहले नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है वो है पछतावा। वो क्या है? पछतावा। मैं दुख करूं, मैं रंज करूं, मुझे अपने गुनाह पर पछतावा होना जरूरी है। अगर मैं अपने गुनाह पर पछताता नहीं तो मेरी तौबा सच्ची नहीं हो सकती। ये नहीं है कि यार हाँ मैनू पता है मैं दो चार गलत काम करना वा, मैं छड़ दियांगा बस मैं तौबा कर ली। जो लोग पछताते हैं वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो तड़पते हैं कि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बनी इस्राएल कैसे रोएंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए रोता है। इस तरह की तड़प आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी तौबा सच्ची है। पहला स्टेप क्या है? पछतावा। आप तड़पेंगे, आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे। ये चंद गुनाहों को छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करने की बात है। मैं उस खुदा से जो इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसके खिलाफ बागियाना रवैये में जिंदगी गुजार रहा हूं। आप इस बात पर रोना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक तड़प होगी, आग लग जाएगी, आप सुकून से नहीं बैठेंगे। जब आप उसकी मोहब्बत को देखेंगे और अपने गुनाह को देखेंगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत और आपके दरमियान क्या है? गुनाह है। अगर मैं पुराने अहद से आपको बयान करूं कि खुदा अपनी निजात के मंसूबे को लेकर चल रहा है, यह निजात का मंसूबा किस लिए है? मेरे और आपके लिए है। खुदा हमसे क्या करता है? प्यार करता है। और मैं तौबा इसलिए नहीं करूंगा कि जी मैं बस चंद गुनाहों को छोड़ना चाहता हूं। मैं तौबा इसलिए करूंगा कि मेरा गुनाह खुदा की नजर में घिनौना है। खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। वो इतनी मोहब्बत हमसे फिर भी करता है कि आज भी हम जिंदा हैं और वो हमें क्या दिए हुए है? मौका दिए हुए। आज भी आपके पास मौका है कि आप तौबा करें।
جب اس نے ابراہیم کو چنا، اس نے محبت میں ابراہیم کو چنا، اس نے ابراہیم سے محبت کی، وہ محبت میں اسرائیل کو لے کر گیا مصر میں، 400 سال تک ان کی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، اور پھر کلام بتاتا ہے خدا نے کہا کہ میں ان کو مصر سے ایسے لے کر آیا جیسے کوئی عقاب اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے، اور کچھ عقاب کی نسلیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو کیا کرتی ہیں؟ اپنی کمر پر بٹھا کر اڑتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیچے سے تیر کو مارے گا تو وہ کس کو لگے گا؟ پہلے عقاب کو لگے گا۔ اگر آپ خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو آپ کو خدا سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا نے محبت میں ان کو شریعت دی، احکام دیے، نبی دیے، بادشاہ دیے، ہر چیز دی۔ اتنی محبت کرتا تھا وہ اسرائیل سے، لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ بار بار دور بھاگ جاتے، وہ بار بار خدا سے دور چلے جاتے، خدا ان کو پھر کھینچ کر لے کر آتا، وہ پھر چلے جاتے۔ وہ خدا کے پاس ٹکتے ہی نہیں تھے، وہ اس کے حکموں کو نہیں مانتے تھے۔ خدا نے بارہا موقع دیے، لیکن اسرائیل پھر بھی کیا کرتے تھے؟ خدا سے دور ہو جاتے تھے۔ ہماری حالت بھی کوئی اسرائیل سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ خدا ہمیں بار بار موقع دیتا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ پرانے عہد میں خدا کے آنسوؤں کا ذکر ہے، خدا کے رونے کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا اور آپ کا گناہ ہے۔ خدا اسرائیل سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے اپنے رونے کا ذکر کیا ہے۔ خدا اسرائیل سے اتنی محبت کرتا تھا۔ کچھ لوگ، ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پرانے عہد میں عورت کا ذکر کیوں ہے؟ حزقیل اور یرمیہ کی کتاب میں خدا نے عورت کی مثالیں دی ہیں، اور وہ ایسی مثالیں ہیں جن کو پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خدا کی گناہ سے نفرت ہے۔ خدا آپ کو آپ کے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک مرد کو سمجھانا ہو نا، اور بھی خدا نے بہت ساری مثالیں استعمال کی ہیں، بہت ساری مثالیں استعمال کی ہیں، اور جو سخت ترین مثالیں خدا دے سکتا تھا خدا نے حزقیل، یرمیہ، یسایہ کی کتاب میں ان کو بھی استعمال کیا ہے، جہاں پر وہ عورت کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مرد اگر اس کی بیوی غیروں کے ساتھ جائے، لوگوں کے ساتھ جائے، یا کسبیوں والا رویہ اختیار کرے، تو اس کا درد صرف ایک مرد سمجھ سکتا ہے۔ خدا نے اسرائیل کو کیا کہا؟ اپنی منکوہا، اپنی بیوی۔ خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ سنو، اگر تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جاتی ہے تو جو تمہاری حالت ہے وہی میری حالت ہے۔ گناہ میں کس طرح فیل کرتا ہوں گناہ کو، اس مثال سے سمجھو کہ اگر کسی کی عورت غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے، تو جو تم درد فیل کرو گے وہ درد میرے اندر ہوتا ہے، وہ درد میں فیل کرتا ہوں جب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گناہ کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا، آپ نے اپنے گناہ کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا کہ کوئی گل نہیں یار ہے، غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا۔ آپ ایک دفعہ خدا کے اس درد کو محسوس کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں جو آپ کے گناہ کی وجہ سے خدا کو ہوتا ہے۔ اور خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ خدا نے 4 رول دے دیے اور تسی انہاں رولز تے عمل کر دے رہو۔ خدا نے کہا کہ تو ادھر نہیں جانا، تو ادھر نہیں جانا، تو آ نہیں کرنا، آ نہیں کرنا۔ خدا آپ سے رولز پر عمل نہیں کروانا چاہتا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ آپ اس سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے بڑا، یسوع مسیح نے جب خلاصہ کیا تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔
جب آپ کو توبہ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کا پچھتاوا ہو اور آپ اس گناہ سے پچھتانے کے بعد مڑ کر کیا کرنے لگے؟ خدا سے محبت کرنے لگے۔ اگر محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا تو توبہ نہیں۔ اور جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں بری لگنی شروع ہو جائیں گی۔ جتنے گناہ آپ کرتے ہیں، جتنی چغلیاں آپ کرتے ہیں، جتنی لڑائیاں آپ کرتے ہیں، جتنے جھگڑے آپ کرتے ہیں، جتنی سیاستیں آپ کرتے ہیں، جتنے گناہ آپ کرتے ہیں، آپ کو اتنی شدید نفرت ہو جائے گی کہ خدا کے خلاف میں یہ کرتا رہا۔ آپ کو خدا کی فیلنگز کو سمجھنا ہے کہ خدا کس طرح سے فیل کرتا۔ اور دیکھیں، خدا اتنا صابر خدا ہے، اس نے اسرائیل کو اتنا موقع دیا، وہ آپ کو موقع دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں، سب لوگ اس سے محبت کریں۔ وہ محبت کا رشتہ چاہتا ہے۔ اگر اس رشتے میں محبت نہیں ہے نا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت کے بغیر یہ رشتہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے تسی توبہ کر لو تے اے چار گلاں نے انہاں تے عمل کر دے رہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، آپ خدا سے پیار کریں۔ بنی اسرائیل کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ جب خدا نے 10 احکام دیے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی آواز پہاڑ سے آتی تھی۔ کس کی آواز؟ خداوند کی۔ جب خدا نے 10 احکام دیے تو خداوند نے خود بولے اور تمام لوگوں نے سنے۔ وہ موسیٰ کے ذریعے آئے تو تھے لیکن وہ تمام لوگوں نے سنے، اور بعد میں لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، خدا ہم سے باتیں نہ کرے۔ لوگ ڈرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اسی تے اپنے گناہوں نو چھڈنا کو نہیں، اور خدا اتنا پاک خدا ہے کہ وہ گناہ کے ساتھ اس کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہم مارے جائیں گے۔ ان کو تھا ہم مارے جائیں گے، کیونکہ خدا نے تو گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا تے اسی گناہ چھڑنا کو نہیں۔ تو موسیٰ نو کہندے تو ہی ساڈے نال کلام کریا کر۔ خدا ان کو اپنی قربت دینا چاہتا تھا۔ روزانہ ابر چھایا رہتا تھا، بادل کا ستون ان پر رہتا تھا، خدا ہر وقت ان کے درمیان موجود ہوتا تھا، خدا ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، خدا ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ آدم کو جب کریٹ کیا تو خدا نے کیا کیا تھا؟ خدا اس سے روز باتیں کرنے آتا تھا، خدا اس سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا، خدا اسرائیل سے رفاقت رکھنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرتا، ان کو کلام کرتا، ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر خدا کی رفاقت تھی۔ لیکن اسرائیل نے کبھی بھی خدا کو وہ جواب نہیں دیا، پلٹ کر وہ محبت کبھی نہیں کی، وہ کبھی بھی اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ خدا آپ سے اور مجھ سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس کا تقاضا ختم نہیں ہوا، یہ تقاضا اس کا اس وقت بھی تھا، یہ اس کا آج بھی ہے کہ ہم کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور توبہ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے توبہ نہ کریں، دوزخ سے بچنے کے لیے یا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خدا تانوں ڈرانا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کا خوف مانیں، لیکن ریورنس کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ وہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، وہ آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ سے باتیں منوانا نہیں چاہتا، وہ محبت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، جس طرح وہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ بھی اس سے پیار کریں۔ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس سے پیار کریں۔ لیکن جب ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم اعلان یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی بجائے اپنے گناہ سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں 2 بیٹوں کی کہانی ہے، اور اس کہانی میں 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
ایک سے کہا گیا کھیت میں جا کر کام کرنے کو، اس نے کیا کہا کہ میں جا کر کرتا ہوں، اور گیا نہیں۔ دوسرے کو کہا گیا لیکن اس نے انکار کیا، لیکن بعد میں پچھتا کر گیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ پچھتا کر گیا۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو بحال کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے آپ کی محبت کا رشتہ قائم ہو۔ اور کتنی مثالیں ہمیں چاہیے، کتنا ہمیں خدا کے رحم کو اور دیکھنا ہے۔ کیا ہم خدا کو جانتے نہیں؟ یسوع مسیح نے خدا کو ہم پر مکمل ظاہر کر دیا ہے، اور اس نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت کا پورا اظہار کیا ہے، لیکن چونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا نے یہ کیا۔ اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے تھے۔ خدا آپ سے اور مجھ سے پیار کرتا ہے، اور بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور جب آپ اپنے گناہوں پر غور کرنا شروع کریں گے تو آپ بھی پولس رسول کی طرح کہیں گے کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ پولس، یہ نہیں کہ پولس کوئی بہت بڑی غلطیاں کرتا تھا یا گناہ کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول کو چھوٹا چھوٹا اوفینس، چھوٹا چھوٹا گناہ اتنا برا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی ذات کو جان چکا تھا کہ خدا گناہ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے اس کو پتا تھا کہ میرا گناہ خدا کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ یہ احساس آپ کے اندر ہوگا تب آپ کی توبہ سچی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو آپ کی توبہ سچی نہیں ہوگی۔ آپ سب لوگوں نے مصرف بیٹے کی کہانی سن رکھی ہے، سب نے سن رکھی ہے نا؟ مصرف بیٹے کی کہانی میں جب مصرف بیٹا دور نکل جاتا ہے اور جب وہ واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا لکھا ہے کہ اس کا باپ اس کی راہ دیکھ رہا تھا اور دوڑ کر اس سے ملنے کو گیا۔ آپ بھی جب توبہ کریں گے، آپ بھی جب واپس آئیں گے تو خداوند آپ کو اسی طرح ویلکم کرے گا، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ آسمان پر خوشی ہوتی ہے، فرشتے خوشی کرتے ہیں، خدا خوشی کرتا ہے، کیونکہ ایک گنہگار کیا آ گیا ہے؟ واپس آ گیا ہے۔ کیا اسرائیل نے توبہ کی؟ اسرائیل نے توبہ نہیں کی، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ 722 قبل از مسیح میں اسرائیل کے 10 قبیلے اسیر کر لیے گئے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ 586 قبل از مسیح میں یہودا کا قبیلہ بھی اسیر کر لیا گیا، وہ واپس تو آیا لیکن ان کو مکمل بحالی وہ نہیں ملی، کیونکہ وہ اپنے گناہ میں پھر بھی قائم تھے۔ خدا نے سلیمان پر یہ بات واضح کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تم پر مصیبت آئے اور تم دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، بحال کروں گا، لیکن چونکہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ بحال نہیں ہوں گے۔ توبہ کا ہونا ضروری ہے، واپس آنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خدا نے سلیمان پر یہ بات کلیئر کر دی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خدا سمجھوتا نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ سمجھوتا کرے تو وہ خدا نہیں ہے۔ سو خدا کی ذات سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں سے جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ سب لوگ پچھتائیں گے ایک نہ ایک دن۔ کوئی آج پچھتائے گا،
کوئی پہلے پچھتا کر توبہ کر چکا، کوئی آج پچھتائے گا، کوئی کل، یا کوئی بوڑھا ہو کر پچھتائے گا، لیکن پچھتانا سب کو ہے۔ جتنے لوگ اس کے نام سے کہلاتے ہیں سارے پچھتائیں گے، سارے روئیں گے، تڑپیں گے کہ ہم نے خدا ان کے خلاف گناہ کیا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب آپ کے پاس موقع ہے، اپنے گناہ کا احساس کریں اور خداوند کے پاس واپس آ جائیں۔ خداوند آپ کو بلا رہا ہے، خداوند آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو راست بازی عنایت کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے گناہ پر پچھتائیں، روئیں، پیٹیں، چلائیں۔ آج وہ دن ہے کہ آپ آج ہی یہ کام کریں اور خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور اس سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اس سے کہ اے خداوند، خدا میرے گناہ نے تجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت زیادہ تکلیف دی ہے، میری وجہ سے میں نے تجھے بہت دکھی کیا ہے، میری وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارا خدا کوئی ایسا خدا نہیں ہے کہ اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، ہمارے خدا کو بہت فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے نا کہ جس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے اور میرے لیے قربان کیا، آپ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ آج موقع ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور میں جھکائیں، توبہ کریں، اور آج کے بعد آپ ویسے نہ رہیں، آپ مڑ جائیں، جس زندگی میں جا رہے ہیں مڑ کر دوسری جانب چل پڑیں، تاکہ آپ کی زندگی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہو۔ گاڈ بلیس یو۔